حضرت ابی ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جاڑے کے موسم میں باہر نکلے، پت جھڑ ہو رہی تھی، پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے درخت سے 2 شاخیں لی۔ راوی حدیث کہتے ہیں کہ پھر پتے زیادہ جھڑنے لگے، جیسے ہلانے سے زیادہ جھڑا کرتے ہیں۔ پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابا ذر رضی اللہ عنہ، میں نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، حاضر ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تحقیق بندہ مسلمان جب پڑھتا ہے نماز اور صرف ارادہ کرتا ہے، ساتھ اس کے خاص اللہ تعالیٰ کی رضا کا، پس گرتے ہیں اس سے گناہ اس کے اس طرح جھڑتے ہیں کہ یہ پتے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے درخت سے جھاڑ کر دکھائے۔ اس درخت سے یعنی کہ انسان جب نماز کا ارادہ کرتا ہے یا نماز پڑھتا ہے تو اس بات کا یہ مفہوم ہے کہ انسان کے گناہ ایسے جھڑتے ہیں جیسے کہ درخت کے پتے جب اس کو زور زور سے ہلایا جاتا ہے تو پتے کس طرح سے گرتے ہیں، اس طرح سے اس کے گناہ جھڑتے ہیں۔ عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ نسائی شریف میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، 5 نمازیں ہیں کہ فرض کیا ان کو اللہ تعالیٰ نے، پھر جس نے اچھا کیا خوب سنوار کر وضو ان کا اور پڑھا ان کو وقت پر اور پورا کیا رکوع ان کا اور خشوع کا، تو واسطے اس نماز کے اللہ پر عہد ہے یہ کہ بخش دے اس کو، یعنی اخلاص سے وقت پر سنت کے مطابق نماز پڑھنے والے کے لیے خدا نے بخشش کا عہد کر رکھا ہے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے کسی بات کا عہد کیا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنی بات سے مکرنے والے نہیں ہیں۔ بے شک عمارہ بن رویبہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ میں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ وہ شخص ہرگز آگ میں داخل نہ ہوگا جو آفتاب کے طلوع غروب سے پہلے نماز پڑھے گا، یعنی فجر اور عصر کی۔ یہ صحیح مسلم میں ارشاد فرمایا ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص پڑھے نماز عشاء کی جماعت میں تو اتنا ثواب ہے گویا آدھی رات تک قیام کیا، جس نے صبح کی نماز جماعت میں پڑھی تو اتنا ثواب پایا گویا کہ نماز پڑھی تمام رات، یعنی کہ ساری رات کی عبادت کو سمجھا جاتا ہے۔ حضرت جندب کسرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ فرمایا، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے، جس شخص نے صبح کی نماز پڑھی فَهُوَ فِي ذِمَّةِ اللَّهِ، پس وہ اللہ کے ذمے عہد و امان میں ہے۔